رسول بخش رئی صاحب، آپ کی نظر میں قومی اسمبلی کے بعد سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کا یہ سلسلہ آخر کہاں جا کر رکنا ہے؟ دیکھیں، یہ تو معلوم نہیں کہ کہاں جا کے رکتا ہے، لیکن جب یہ شروع ہوا ہے تو اس سے تحریک انصاف کے وہ اراکین جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہت مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایک طرف سے عمران خان کا جبر ہے کہ آپ استعفیٰ دیں، دوسری جانب سے دو اور بھی دباؤ ہیں ان کے اوپر۔ کیا؟ ایک تو وہ ہیں جن کے ووٹ لے کے یہاں پہ منتخب ہو کے اسمبلیوں میں آئے ہیں، وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ گھر چلے جائیں یا مکمل طور پر نان فنکشنل ہو جائیں، کیونکہ ان کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے کچھ امیدیں ان کے ساتھ بندھی رہتی ہیں۔ تیسرا جو ان کو دباؤ ہے وہ نظام میں سے ہے کہ وہ یہ اتنا آزاد نہیں ہے اسمبلیوں کا رکن ہونے کے باوجود اور سینٹ کے اراکین ہونے کے باوجود کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کر لیں۔ انہوں نے بہت ہی مشکل سے ایک ٹائٹ روپ پہ چلنا ہوتا ہے یا چل رہے ہیں کہ عوام کو بھی کسی حد تک مطمئن رکھنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو کم از کم قومی اسمبلی کے لوگ تو منتخب نہیں ہو سکتے، نہ صوبائی اسمبلیوں کے لوگ منتخب ہو سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اخلاقی اور قانونی جواز ہے وہ میرے نزدیک بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ منتخب ہو کے ہیں تو آپ منتخب ہو کے ہی رہیں اور اسمبلیوں میں جہاں آپ کے پاس جگہ ہے اس کو سنبھال کے رکھیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ ماحول جو مختلف انداز سے لوگ پاکستان کے ماحول کو ریڈ کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے کہ لگتا یہی ہے کہ تحریک انصاف مزید تصادم کی طرف جانا چاہتی ہے۔ کیوں اور جس طرح سے وہ کیوں نظام اس کو سسٹم پر اثر انداز ہونا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ نظام میں ان کے لیے گنجائش نہیں رہی، اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ حکومت کو سوچنا چاہیے اس وقت کہ ان کو کس طریقے سے شامل کرنا ہے نظام میں۔ ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ مانے جا سکتے ہیں کہ اگر آپ دیوار سے ان کو لگائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایسا راست قدم اٹھا سکتے ہیں، کوئی مشکل قدم اٹھا سکتے ہیں جس سے کہ یہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کریں گے یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان مزید بحران کا شکار تو ہو سکتا ہے، اس کے امکانات موجود ہیں۔ ان امکانات کو ختم کرنے کے لیے اور استحکام جو سب کی ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم دہشت گردوں کے خلاف بھی روزانہ کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں، دوسری طرح سے قدرتی آفات بھی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو معیشت کے اوپر اثر ہوگا وہ کافی منفی ہوگا، لانگ ٹرم ایفیکٹس ہوں گے۔ تو یہ ایک قوم ہے، ایک ملک ہے، ایک ریاست ہے، ہم نے سب کو مل کے آگے چلنا ہے۔ لیکن رسول بخش رئی صاحب، کیا آپ کو پی ٹی آئی کا یہ رویہ درست معلوم ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھا پاکستان کی ہسٹری میں ہر سیاسی جماعت پر ایک مشکل وقت آیا ہے، لیکن کسی نے بھی اس مشکل وقت میں ملک کے خلاف یا ملک کی مفاد کے اگینسٹ ایسی کوئی تحریک یا ایسا کوئی اقدام نہیں کیا۔ پی ٹی آئی ایسا کرنے پر کیوں مجبور ہوئی ہے؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں، ایک تو ہے کہ سیاسی تحریکیں ماضی میں چلتی رہی ہیں اور اب بھی چلنی چاہیے یا چلتی رہیں گی، لیکن یہ اسمبلیوں سے نکلنا یا اسمبلیوں کو برخاست کرنا یہ مناسب رویہ نہیں ہے، اور خصوصی طور پہ اس سیاسی جماعت کے لیے جو اپنے آپ کو اکثریتی جماعت سمجھتی ہے، یا پہلے انہوں نے جس طریقے سے جب ان کے پاس حکومت سے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تو ظاہر ہے کہ کافی لوگ ان کی اپنی جماعت سے ہی نکلے تھے، تو اس کے رد عمل کے طور پر میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ پنجاب اسمبلی اور دیگر اسمبلیوں کو یا قومی اسمبلی کو تحلیل کرتے جو انہوں نے کر لیں، اس سے دیکھیں نتائج کیا ہوئے۔ اب بھی میرے خیال میں کہ جو ان کے پاس قومی اسمبلی میں سینٹ میں پوزیشنز ہیں اور وہ جو ایک مینڈیٹ ہے ان کے پاس، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نظام کا حصہ رہیں۔ نظام سے نکل کر تو صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، وہ غیر آئینی یا کسی اور طرح کا پرتشدد انقلاب۔ اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ ریاستی ادارے فعال ہو جائیں گے، وہ سامنے کھڑے ہو جائیں گے
اور ماضی میں تو ایسا کوئی انقلاب پاکستان میں تو آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو سسٹم میں رہ کر احتجاج کرنا چاہیے، اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے اور سسٹم میں رہ کر ہی وہ جس حد تک احتجاج کر سکتے ہیں وہ کریں۔ رسول بخش رئیس صاحب، 15 سپتمبر کی کانفرنس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا بات صرف بیانات کی حد تک ہی رہے گی، اور کیا یہ وہ وقت نہیں کہ عرب ممالک کو مل کر کوئی حکمت عملی طے کرنی ہوگی؟ حکمت عملی تو وہ مل کر طے کریں گے، لیکن وہ حکمت عملی ایسی نہیں ہوگی کہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور کوئی عسکری آپشن استعمال کریں۔ وہ بیسیکلی سفارتی ہوگی، سخت قسم کی ریزولوشنز ہوں گی، تنبیہ ہوگی، کچھ ہلکی پھلکی دھمکیاں ہوں گی، اس سے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، اصل بات طاقت کی ہے، اور دوسری بات خود مختاری کی ہے۔ دو چیزیں، اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ معاشی طاقت ہے ان کے پاس، قدرتی وسائل کی طاقت ہے ان کے پاس، زمین کی وسعت کی طاقت ہے ان کے پاس، آبادی کی طاقت کی وسعت اور اکثریت کی طاقت ہے ان کے پاس، سب کچھ ہے، تاریخ ہے، تہذیب ہے، ایک جو ان کو بہت بڑا انعام ملا ہے اسلام کی صورت میں، وہ بھی ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن دو چیزیں نہیں ہیں۔ ایک اتحاد نہیں ہے، دوسرا ان کے پاس وہ خود مختاری نہیں ہے۔ ریاستیں تو ہیں، خود مختاری یہ ہے کہ آپ اپنی دفاعی حکمت عملی میں اپنے فیصلے خود کر سکیں، اور اپنے فیصلے آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس استعداد موجود ہونا چاہیے، صلاحیت موجود ہونی چاہیے۔ یہ ہم نے 1965 کی جنگ میں سیکھا تھا، اور اس کے بعد سے ہم نے خود مختاری کے راستے پہ چل پڑے تو وہ کچھ کر دکھایا جو ہم نے 10 مئی کو کیا۔ عربوں کو سیکھنا چاہیے تھا، ہم بھی ان کو یہ بتاتے رہے۔ وہ دیکھتے ہیں امریکہ کی طرف، اور امریکہ اور امریکی حکومت اور امریکی سیاست کچھ بااثر گروہوں کے ہاتھوں میں بڑے عرصے سے یرغمال ہے، اور یہ ہم نہیں بات کر رہے، یہ باتیں امریکہ کے اندر سے ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس صورت میں وہ بالکل ان کے پاس خوشحالی ہے، یہ کتنا خوشحالی ہے، یو اے ای کو دیکھیں، قطر کو دیکھیں، پیسہ ہی پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن غیرت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، خود مختاری نہیں ہے، وہ آزادی نہیں ہے۔ ان کے مقابلے میں ہم غریب ضرور ہیں، ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ایک قومی اہمیت تو ہے کہ اپنے پاؤں پہ تو کھڑے ہیں، تو کچھ ان کو کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کرنے کے لیے بہت کچھ ان کو کرنا پڑے گا۔ ابھی میں نہیں سمجھتا کہ عالم عرب اس کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، عالم عرب آپ کو ابھی اس مقصد کے لیے تیار دکھائی نہیں دے رہا۔